انسپیکٹر ملک صفدر حیات، جنہوں نے انگریز دور سے پاکستان کے ابتدائی سالوں تک کئی پراسرار مقدمات کی تحقیقات کی۔ آئیے سنتے ہیں ان کی ڈرامائی تحقیقات کی کہانیاں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور چلیں اب کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ چوری کی رپورٹ منچن آباد کے ایک تھانے میں درج کروائی گئی تھی، تاہم تفتیشی افسر ASI فیروز تفتیش کرتے ہوئے میرے پاس پہنچ گیا تھا۔ وہ رات کا وقت تھا اور میں تھانے سے اٹھنے کی تیاری کر رہا تھا۔ ان دنوں میں ضلع بہاول نگر کے ایک قصبے لالیکا سے متعلقہ تھانے میں تعینات تھا۔ مذکورہ قصبہ دریائے ستلج کے کنارے واقع ہے۔ دریا کی دوسری جانب ضلع پاکپتن کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ دریائے ستلج کا جو حصہ پڑوسی ملک بھارت میں ہے وہ بیاس یعنی دریائے بریاس کہلاتا ہے۔ میں نے خوش دلی سے ASI فیروز کا استقبال کیا۔ فیروز صحت مند جسم کا مالک ایک دیہاتی ٹائپ پولیس والا تھا۔ اس کی عمر کا اندازہ میں نے 35 اور 40 کے درمیان لگایا۔ اس کے ساتھ 2 افراد اور بھی تھے۔ تعارف پر معلوم ہوا کہ ان میں ایک کانسٹیبل الادیتا اور دوسرا کھوجی چراغ دین تھا۔ وہ تینوں سادہ لباس میں تھے۔ رسمی الیکس لائک کے بعد میں نے فیروز سے اس کی آمد کی غرض و غایت دریافت کی تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ ایک مویشی چور محمد بوٹا المعروف بوٹا ڈنگر چور کے قدموں کا تعقب کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے تھے۔ ASI نے کہا، ملک صاحب، بوٹا ڈنگر چور بہت چالاک اور ہوشیار وارداتیہ ہے۔ ہم نے اس کا کھرا نکالا ہے۔ وہ منچن آباد سے سیدھا آپ کے علاقے میں پہنچا ہے، مگر اس سے آگے کا کوئی سراغ نہیں مل رہا۔ پھر میں نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا۔ وہ تأمل کرتے ہوئے بولا، جناب یہ کہ ہماری تفتیش سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ ابھی تک وہ آپ ہی کے علاقے میں کہیں روپوش ہے۔ میں نے پوچھا، کیا تم لوگوں نے اس بات کی تسلی کر لی کہ وہ میرے تھانے کی حدود سے باہر نہیں نکلا؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور بولا، جی ملک صاحب، کھوجی چراغ دین کا ماہرانہ تجزیہ یہی ہے کہ وہ لالیکا سے باہر نہیں گیا۔ ASI شروع میں مجھے بتا چکا تھا کہ اسے جس مویشی چور کی تلاش ہے وہ منچن آباد سے 7 بھینسیں چرا کر فرار ہوا تھا۔ میں نے اس سے سوال کیا، فیروز، کیا یہ 7 کی 7 بھینسیں کسی ایک ہی شخص کی ملکیت تھیں؟ اس نے نفی میں گردن ہلائی اور جواب دیا، ملک صاحب، بوٹا نے 2 مختلف افراد کے باڑوں سے بھینسیں چرائی ہیں۔ موضع علی پور کے زمیندار خدا بخش کی 4 بھینسیں اور موضع خالص خورد کے کاشتکار غلام رسول کی 3 بھینسیں، کل ملا کر 7 بھینسیں ملک صاحب۔ میں نے کہا، موضع علی پور اور موضع خالص خورد منچن آباد کے علاقے میں ہیں، مگر پھر بھی 2 مختلف جگہوں سے بھینسیں چرا کر یہاں لالیکا تک لانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ کام تو واقعی بہت مشکل ہے سرکار، کھوجی چراغ دین نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، لیکن یہ جو بوٹا ڈنگر چور ہے یہ بھی بڑا کانٹے کا چور ہے۔ بڑے بڑے کارنامے ہیں اس کے ریکارڈ پر۔ اس کے بعد ASI بوٹے کے بارے میں تفصیلات بتانے لگا، جس میں اس کی چوری کی وارداتوں کی دلچسپ اور کٹھن داستانوں کے علاوہ اس کا قد کاٹھ اور حلیہ وغیرہ بھی شامل تھا۔ بوٹے کا قد 6.5 فٹ سے نکلتا ہوا تھا۔ وہ ہاتھ پاؤں کا مضبوط ایک گرانڈیل شخص تھا۔ ASI کی تحقیق سے پتہ چلا کہ بوٹا موضع امروکا کا رہنے والا تھا۔ میں نے کہا، ASI، تم نے کبھی بوٹے کی تلاش میں امروہہ کا بھی کوئی چکر لگایا کہ نہیں؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا جناب، فیروز نے بددلی سے جواب دیا۔ میں کئی مرتبہ امروکا جا چکا ہوں بوٹا کی تلاش میں، مگر وہاں ایک مرتبہ بھی اس سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ وہاں رہنے والوں کا کہنا ہے کہ وہ کبھی کبھار ہی اپنے گاؤں کا پھیرا لگاتا ہے۔ ہمارے درمیان کچھ دیر تک بوٹا ڈنگر چور کے بارے میں گفتگو ہوتی رہی۔ پھر میں نے ASI فیروز سے پوچھا، تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ بوٹے کی تلاش میں آپ کی مدد کا طلبگار ہوں جناب۔ میں نے کہا، میں تمہارے ساتھ پورا تعاون کروں گا۔ وہ خوش ہو گیا اور ممنونیت آمیز نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو اپنے ساتھ بلایا اور اسے ہدایت جاری کرنے لگا، نجوب اللہ،
ASI साहब और इनके साथियों के लिए खाने पीने और मंजे बिस्तरे का बंदोबस्त करो, ये हमारे मेहमान हैं। ओके सर, कांस्टेबल ने नहायत फर्माबरदारी से कहा और मेरे कमरे से निकल गया। मैंने ASI फिरोज़ से कहा, तुम लोग खाओ पियो और आराम करो, अब सुबह ही हमारी मुलाकात होगी। इसके बाद मैं थाने से मुल्का अपने सरकारी क्वार्टर में आ गया। दूसरी सुबह मैं थाने पहुंचा तो पता चला कि मिंचनाबाद वाले सरकारी मेहमान रुखसत हो चुके थे। मुझे इस पर सख्त हैरत हुई और मैंने शबीना ड्यूटी वाले ASI को अपने पास बुलाया और इस सिलसिले में इससे इस्तफसार किया। ASI ने बताया, मलक साहब वो तीनों तो सुबह होते ही निकल गए थे। मैंने फिरोज़ से इस कदर उजलत में रुखसत होने की वजह पूछी तो इसने बताया कि इन्हें बूटा का एक सुराग मिला है और वो इसको छापने जा रहे हैं। इन्हें मवेशी चोर बूटा का ऐसा कौन सा सुराग मिला था कि इन्होंने मेरा भी इंतज़ार नहीं किया। मैंने कहा, कम से कम मेरे थाने पहुंचने तक तो रुक जाते। ASI ने बताया, मलक साहब मैंने फिरोज़ से कहा था कि आपको मुत्तला कर दिया जाए। जवाब में इसने कहा कि जब आप थाने आएँ तो आपको बताया जाए। वैसे भी वो वापस आने का कह कर गए हैं। वो कहाँ गए हैं? मैंने पूछा। तुम बूटा के बारे में किसी सुराग का जिक्र कर रहे थे। ASI ने इस बात में सर हिलाया और जवाब दिया, मुझे फिरोज़ ने जो कुछ बताया इसके मुताबिक खोजी बाबा चिराग दीन अलसुबह उठने का आदी है। वो हवाई ज़रूरिया के लिए खेतों की जानब निकल गया था। वापस आकर इसने बताया कि बूटा के कदमों के निशानात दरिया की तरफ जाने वाले रास्ते पर पाए गए हैं। ये खबर सुनते ही ASI फिरोज़ अटेंशन हो गया। इसने कांस्टेबल अल्लाह दित्ता को भी जगा दिया और तीनों नाश्ता किए बगैर थाने से निकल गए। जाते हुए फिरोज़ ने कहा था कि अब वो कोई खुशखबरी लेकर ही वापस आएंगे। मैंने पुरसोच अंदाज में गर्दन हिलाई, फिर पूछा, इन्हें रात में खाने पीने और आराम करने के हवाले से किसी किस्म की कोई तकलीफ़ तो नहीं हो रही? ASI ने पुरवसूख अंदाज में जवाब दिया, हमने पूरी तरह इनका ख्याल रखा था मलक साहब। शाबाश। मैंने इसकी कारकर्दगी को सराहते हुए कहा, महकमा जाती मसाइल से दो चार। मेहमानों का ख्याल रखना हमारी ड्यूटी का हिस्सा है। मेरी दुआ है कि फ़िरोज़ को बूटा के बारे में कोई मुफीद और हौसला अफजा हालात से ही वास्ता पड़े। बेचारा पहले ही बड़ी दरबदरी के बाद यहाँ पहुँचा था। ASI ने कहा, मलक साहब उम्मीद तो यही है कि फ़िरोज़ को कामयाबी होगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो, मैंने खलूस दिल से कहा। थोड़ी देर बाद ASI मेरे कमरे से रुखसत हो गया। मैं रोज़मर्रा की मसरूफियात में मशगूल हो गया। मुझे ज़रूरी काम निपटाते हुए ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि कांस्टेबल शाहिद अली ने मेरे पास आकर बताया, मलक साहब चाचा करमू फ़ौरी तौर पर आपसे मिलना चाहता है। ये चाचा करमू कौन है? मैंने पूछा, और मुझसे फ़ौरन मिलने की वजह क्या है? कांस्टेबल ने मेरे सवालात का जवाब देते हुए बताया, करमू का असल नाम तो करमदीन है मलक साहब, वैसे यहीं लालिका का रहने वाला है। वो आपसे इसलिए मिलना चाहता है कि गुज़िश्ता रात इसके घर में चोरी हो गई है। चोरी? मैंने बेसिख्ता कहा। जी हाँ, कांस्टेबल ने बताया, चोर चाचा करमू का जमा जत्था सब लेकर चले गए। बेचारा बहुत परेशान है, इसके तो आंसू नहीं रुक रहे। मैंने इसे बरामदे में बेंच पर बिठा रखा है। कांस्टेबल की वजाहत के दौरान मेरा जहन चोर और चोरी के अल्फाज और इन अल्फाज के मफहूम में उलझा रहा। गुज़िश्ता रात और अभी थोड़ी देर पहले तक मवेशी चोर बूटा का जिक्र होता रहा था और अब करमू चाचा के घर में चोरी का तज़किरा हो रहा था। इस वक्त मेरा दिमाग बहुत तेज़ रफ्तारी से काम कर रहा था। मैंने कांस्टेबल से कहा, फरियादी को अंदर भेजो। जी, किसको अंदर भेजूं मलक साहब? फरियादी को, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। वो शख्स जो बाहर बरामदे में बैठा है। ओके सर, मैं समझ गया, कांस्टेबल ने सलूट मारते हुए कहा। मैं करमू चाचा को अभी आपके पास भेजता हूँ। चंद लम्हात के बाद करमदीन सरापाए फरियाद बना मेरे सामने मौजूद था। मैंने इसकी खस्ता हालत को देखते हुए इसे कुर्सी पर बैठने को कहा। थोड़ी सी हिचकिचाहट के बाद वो बैठ गया। करमदीन उर्फ चाचा करमू तहबंद और कुर्ते में मलबूस था, रंगत गंदमी और हाथ पांव मजबूत।
اس کی عمر کا اندازہ میں نے 45 اور 50 کے درمیان لگایا، جو ازاں بعد درست ثابت ہوا۔ وہ لگ بھگ 45 سال کا تھا۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے سوال کیا، کرم دین، سنا ہے تمہارے گھر میں چوری ہو گئی، کیا کچھ گیا ہے؟ ککھ نہیں رہا جناب، وہ گلگیر آواز میں بولا، ظالم میری زندگی بھر کی کمائی لے گئے۔ میں نے ہمدردانہ لہجے میں کہا، ذرا تفصیل بتاؤ۔ میں نے اپنے انداز میں اسے حوصلہ دیا اور وہ پھٹ پڑا۔ اس نے آنسو بہاتے ہوئے مجھے اپنی بپتا سنائی، جس کے مطابق گزشتہ رات کسی وقت اس کے گھر میں چوری ہو گئی تھی۔ اسے اس اندوہناک واقعے کے بارے میں صبح ہی خبر ہوئی۔ وہ منہ اندھیرے اٹھنے کا عادی تھا۔ وہ جون کا مہینہ تھا اور ان دنوں بڑی قیامت خیز گرمی پڑ رہی تھی۔ دن میں آسمان آگ برساتا تھا تو رات بھی ایذا رسانی کے تمام آلات کے ساتھ جلوہ افروز ہوتی تھی۔ حبس اس بلا کا تھا کہ لوگوں کو مکانوں کی چھتوں پر سونا پڑتا تھا، یا جن لوگوں کے صحن کشادہ تھے وہ وہاں چارپائیاں بچھا لیتے تھے۔ کرم دین کے گھر کا صحن بہت چھوٹا تھا، لہٰذا وہ اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ مکان کی چھت پر سوتا تھا۔ صبح سے پہلے جب وہ اٹھ کر نیچے آیا تو اس نے گھر کا بیرونی دروازہ کھلا پایا۔ اس کا ماتھا ٹھنکا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ رات کو چھت پر جانے سے پہلے اس نے نہ صرف یہ کہ دروازہ بند کر کے کنڈی لگائی تھی، بلکہ باقاعدہ تالا بھی لگایا تھا۔ کھلے ہوئے دروازے کو دیکھ کر کرم دین کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ تشویشناک انداز میں مکان کے کمروں کی جانب بڑھا۔ دو میں سے ایک کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ یہ بہت خاصا بڑا کمرہ تھا۔ اس کمرے میں کرم دین کی زندگی بھر کی کمائی محفوظ تھی۔ وہ لرزتے قدموں کے ساتھ کمرے کے اندر داخل ہوا۔ طاق میں رکھے چراغ کو جلا کر اس نے کمرے کی تاریکی کو حتی الامکان کم کر دیا اور پھر کمرے کے اس گوشے کو تلاشا جہاں جمع پونجی کو چھپا کر رکھا گیا تھا۔ اب وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ کرم دین کی متاع چور لے کر جا چکے تھے۔ میں نے اس کے بیان کے وقفے میں پوچھا، کرم دین، تمہارا جو نقصان ہوا اس کے بارے میں بتاؤ۔ ضرور بتاؤں گا سرکار، وہ روندی ہوئی آواز میں بولا، میرا سب کچھ ایک جستی ٹرنک میں محفوظ کیا گیا تھا۔ میں نے خود محفوظ کیا تھا۔ وہ میری زندگی بھر کی کمائی تھی۔ میں نے ایک خاص مقصد کے تحت محفوظ کی تھی۔ پھر اس نے اپنے خاص مقصد کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ وہ اپنی اکلوتی بیٹی نگہت پروین عرف نگو کی شادی بڑی شان اور دھوم دھام سے کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنی بچت سے رفتہ رفتہ نگو کا جہیز جمع کر رہا تھا اور تمام چیزیں اس نے جستی ٹرنک میں رکھی ہوئی تھیں۔ میں نے پوچھا، کرم دین، نگو کے جہیز کے لیے تم نے جو سامان جمع کیا تھا اس کی تفصیل کیا ہے؟ کرم دین نے جواب دیا، تھانے دار صاحب، میں نے داج کے سلسلے میں صرف قیمتی چیزیں ہی خریدی تھیں جو ٹرنک میں بآسانی رکھی جا سکتی تھیں۔ فرنیچر اور دیگر بڑے سامان کے لیے میں نے نقد رقم جمع کر لی تھی۔ یہ تمام چیزیں میں شادی سے چند روز قبل خریدنا چاہتا تھا۔ تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا کرم دین، میں نے کہا۔ میں اسی طرف آ رہا ہوں سرکار، وہ افسوسناک انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ جستی ٹرنک میں 15 تولے کے طلائی زیورات تھے۔ اس کے علاوہ 20 جوڑے کپڑے کے تھے، جن میں 10 جوڑے ریشمی اور کامدار تھے، جبکہ باقی 10 جوڑے سادہ ریشمی عمدہ قسم کے کپڑے سے تیار کیے گئے تھے۔ علاوہ ازیں نقدی بھی اسی ٹرنک میں کپڑوں کی تہوں میں رکھی ہوئی تھی۔ نقد رقم کتنی تھی؟ میں نے پوچھا۔ کرم دین نے جواب دیا، پورے 5000 روپے تھے سرکار۔ میں چونکا۔ اس زمانے میں 5000 روپے اچھی خاصی رقم تھی۔ پھر 15 تولے سونے کے زیورات کی بھی بڑی اہمیت تھی۔ اس پر 20 جوڑے قیمتی کپڑوں کے، یہ تو ایک شاندار شادی کی تیاری نظر آتی تھی۔ واضح رہے کہ وہ بہت سستا زمانہ تھا۔ اس وقت سونے کا بھاؤ لگ بھگ 80 یا 90 روپے تولہ تھا۔ 5 روپے کی نہایت اعلیٰ کوالٹی کی 1 من گندم مل جاتی تھی۔ اسی تناظر میں نے کرم دین سے سوال کیا، کرم دین، تمہارا ذریعہ معاش کیا ہے؟ اس نے بتایا، میں ایک چھوٹا سا مزارع ہوں تھانے دار صاحب۔
مزارہ تابع مرضی مالک؟ میں نے سوالی نظر سے اسے دیکھا۔ وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، نہیں سرکار، میں مزارہ خود کاشت قسم کا ذمہ دار ہوں۔ اللہ کا شکر ہے، اس نے روزگار، عزت اور صحت دے رکھی ہے۔ کاشتکار ہوں، کاشتکاری کرتا ہوں، اللہ اللہ خیر صلاح۔ واہ، وہ بھی کیا زمانہ تھا! ان پڑھ لوگ بھی محاورے اور بولی ٹھولی سے بخوبی آگاہ تھے۔ کرم دین نے کسی مدرسے کا منہ نہیں دیکھا تھا، مگر اس نے میرے مبنی بر محاورہ سوال کا جواب بھی با محاورہ ہی دیا تھا۔ اب تو وہ دور خواب و خیال ہو کر رہ گیا۔ میں نے پوچھا، کرم دین، جب تم نے دیکھا کہ کمرے میں جستی ٹرنک غائب ہے تو پھر تم نے کیا کیا؟ میرا تو دماغ ہی گھوم گیا تھا، وہ قدرے ٹھہرے ہوئے لہجے میں گویا ہوا۔ میرے دوستانہ اور ہمدردانہ رویے نے اسے خاصا حوصلہ بخشا۔ وہ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، میں بھاگم بھاگ چھت پر گیا اور جھنجھوڑ کر اپنی گھر والی کو جگا دیا۔ زینت ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ میں نے جب اسے صورتحال سے آگاہ کیا تو وہ فوراً دوپٹہ سنبھالتے ہوئے میرے ساتھ نیچے آئی۔ اس نے کمرے میں جستی ٹرنک کو غیر موجود پایا تو ہائے ہائے کرنے لگی۔ وہ چوروں کو کوس رہی تھی اور اسی شور و غل سے نگو کی آنکھ کھل گئی اور تھوڑی دیر میں وہ بھی ہمارے پاس پہنچ چکی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے سوال کیا۔ کرم دین تھوک نکلتے ہوئے بولا، ہونا کیا تھا جی، ہمارے شور شرابے سے آلے دوالے کے لوگ بھی ہماری جانب متوجہ ہو گئے۔ اس وقت سفیدہ سحر نمودار ہو رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرے گھر لوگوں سے بھر گیا۔ پھر چوروں اور ٹرنک کے بارے میں باتیں ہونے لگیں اور اب میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں۔ کرم دین کی تفصیل اختتام پذیر ہوئی تو میں نے پوچھا، تمہارا جو جستی ٹرنک چوری ہوا ہے اس میں کوئی تالا وغیرہ بھی لگا ہوا تھا؟ جی سرکار، بہت مضبوط تالا لگا ہوا تھا۔ میں نے سوال کیا، کیا تمہیں کچھ اندازہ ہے چوری کس نے کی ہوگی؟ نہیں تھانے دار صاحب، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، کسی سے تمہاری دشمنی؟ میں نے ہمیشہ لوگوں کو دوست بنانے کی کوشش کی ہے۔ میں نے پوچھا، یہ بات تمہارے علاوہ اور کون جانتا تھا کہ جستی ٹرنک میں تم نے قیمتی سامان اور طلائی زیورات وغیرہ رکھ چھوڑے تھے؟ اس نے جواب دیا، یہ بات صرف 3 افراد کو معلوم تھی۔ پھر اس نے وضاحت کی، یعنی میں، میری گھر والی اور نگو۔ ہم تینوں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ میں نے نگو کی شادی کے سلسلے میں کیا کیا جمع کر رکھا تھا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ تمہاری بیوی یا بیٹی نے کسی شخص سے جستی ٹرنک کے بارے میں کچھ نہیں کہا ہوگا؟ میں نے کڑتے ہوئے پوچھا۔ اس نے مضبوط لہجے میں جواب دیا، میں نے انہیں اس معاملے میں سختی سے زبان بند رکھنے کی تاکید کی ہے، اور مجھے امید ہے انہوں نے میری تاکید کو ذہن میں رکھا تھا۔ ویسے میں نے اپنی تسلی کے لیے زینت اور نگو سے یہ سوال آج صبح بھی کیا تھا۔ ان دونوں کا ایک ہی بیان ہے، انہوں نے اس سلسلے میں اپنی زبان بند رکھی تھی۔ میں نے مزید چند سوالات کے بعد کرم دین کو باہر بیٹھنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا، میں ابھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، وقوعے کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے، باقی کارروائی اس کے بعد ہوگی۔ وہ مطمئن انداز میں میرے کمرے سے نکل گیا۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو بھیج کر ASI کامی شاہ کو اپنے پاس بلا لیا۔ کامران محمود عرف کامی شاہ نہایت فرض شناس اور ذمہ دار پولیس اہلکار تھا۔ اس کے والد بڑے شاہ صاحب برٹش پولیس میں تھے۔ پاکستان کے قیام کے بعد وہ پاک پولیس میں آ گئے۔ اب بڑے شاہ صاحب ریٹائر ہو چکے تھے۔ کامی شاہ کا تعلق منڈی صادق گنج کے علاقے موضع مدھانی والا سے تھا۔ کامی شاہ چند لمحات کے بعد میرے پاس موجود تھا۔ میرے تھانے میں سب سے زیادہ فعال اور جرأت مند نوجوان افراد میں کامی شاہ کا نمبر پہلا تھا۔ میں نے مختصراً کامی شاہ کو کرم دین کے گھر ہونے والی چوری کی واردات سے آگاہ کیا، پھر کہا، ہمیں فوراً موقع واردات پر پہنچنا ہے۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، وہ پرجوش انداز میں بولا، میں 10-15 منٹ میں روانگی کی تیاری کر لیتا ہوں۔ جب تک کامی شاہ واپس آتا ہے، میں نے اپنے سامنے میز پر پھیلے ہوئے کاغذات کو متعلقہ جگہوں پر رکھا۔ پھر ہم کرم دین کے ہمراہ اس کے گھر کی طرف چل دیے۔ کرم دین عرف کرمو کا گھر ایک عام سا مکان تھا۔ پیچھے 2 کمرے تھے۔ کمروں کا ایک ایک دروازہ
صحن میں تھا، جبکہ دونوں کمروں کے درمیانی دیوار میں بھی ایک دروازہ موجود تھا۔ صحن بہت مختصر تھا، جس کے ایک کونے میں رسوئی نما باورچی خانہ بھی بنا ہوا تھا اور باورچی خانے کے دروازے کے باہر چھوٹا سا کھرا بنایا گیا تھا جہاں برتن وغیرہ دھوتے یا کپڑے کی دھلائی ہوتی ہوگی۔ میں نے کرم دین کی میت میں اس کمرے کا تفصیلی جائزہ لیا جس کے اندر جثی ٹرنک رکھا گیا تھا۔ کرم دین نے اس جگہ کی نشاندہی بھی کی جہاں مذکورہ ٹرنک پڑا ہوا تھا۔ کرم دین کی زبانی معلوم ہوا کہ جس کمرے میں ٹرنک موجود تھا اس کا بیرونی دروازہ ہمیشہ بند رکھا جاتا تھا اور اس کمرے میں آمد و رفت کے لیے وسطی دیوار میں موجود دروازہ استعمال کیا جاتا تھا۔ کمرے کی حالت سے پتہ چلتا تھا کہ چور کو جثی ٹرنک تلاش کرنے میں کسی قسم کی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ کمرے میں موجود ہر شے اپنی مناسب جگہ پر رکھی نظر آ رہی تھی۔ اس سے ایک بات واضح ہو کر سامنے آ رہی تھی کہ چور جو کوئی بھی تھا یا تھے وہ اس قیمتی ٹرنک کی وجہ وہاں موجودگی اور مقام سے پوری طرح آگاہ تھے، ورنہ چوری کی واردات میں جائے وقوع پر خاصی افراتفری اور اکھاڑ پچھاڑ دیکھنے میں آتی ہے۔ جائے واردات کا تفصیلی نقشہ تیار کرنے کے بعد میں وہاں موجود لوگوں سے سوال جواب کرنے لگا۔ کافی کوشش کے بعد کوئی ایسی بات یا اشارہ سامنے نہیں آیا جس سے چور یا چوروں کے بارے میں کسی قسم کی رہنمائی حاصل ہوتی۔ پوچھ گچھ کے سلسلے میں میں نے کرم دین کی بیوی اور بیٹی سے بھی مختلف سوالات کیے۔ انہوں نے بھی اس سلسلے میں اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ زینت بی بی نے سینہ گوبی کرتے ہوئے کہا، تھانے دار صاحب، ہم تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ 10 دن بعد نگو کی بارات آنے والی ہے، اس کے داج کا سارا سامان تو چور لے گئے، اب یہ شادی کیسے ہوگی؟ سب ٹھیک ہو جائے گا بھلیے لوکے، کرم دین نے اپنی بیوی کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اللہ کوئی نہ کوئی راہ نکالنا ہی دے گا۔ وہ ہاتھ نچاتے ہوئے عجیب سے لہجے میں بولی، اللہ تو کوئی نہ کوئی راہ نکال ہی دے گا، مگر وہ تمہارا بھائی۔ اتنا کہہ کر زینت نے معنی خیز نظروں سے شوہر کو دیکھا اور بولی، فضل دین بغیر داج کے میری نگو کی ڈولی لے کر نہیں جائے گا۔ تم بدگمانی کی باتیں نہ کرو، کرم دین نے کمزور سا احتجاج کرتے ہوئے کہا۔ فضل دین میرا بڑا بھائی ہے، وہ میری مجبوری کو سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ مجبوری؟ وہ منہ بگاڑ کر بولی، اگر فضل دین کو ہماری مجبوری کا احساس ہوتا تو 15 تولے کی شرط ہی کیوں لگاتا؟ کیا نگو اس کی بھتیجی نہیں ہے؟ کرم دین نے معتدل لہجے میں کہا، میں پھر بھی یہ کہوں گا تم فضل دین کے بارے میں کسی قسم کی غلط فہمی کا شکار ہو رہی ہو، بلکہ یہ تمہاری حاسدانہ سوچ ہے۔ میں کیوں حسد کروں گی کسی سے؟ یہ بات تم اچھی طرح جانتی ہو، وہ معنی خیز لہجے میں بولا۔ میں جو کچھ بھی جانتی ہوں اس میں حسد کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی۔ زینت نے شوہر کو گھور کر دیکھا اور بولی، تم خواہ خواہ میرے پہ الزام لگا رہے ہو۔ کرم دین نے کہا، اس میں الزام لگانے کی کیا بات ہے؟ میں نے تمہارے بھانجے کا رشتہ رد کر کے اپنے بھتیجے سے نگو کی شادی کرنے کا فیصلہ کیا، یعنی تمہاری بہن کی بنسبت اپنے بھائی کے بیٹے کو ترجیح دی۔ تمہارے حسد کی وجہ سمجھ میں آتی ہے۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے اضافہ کیا، نگو کا نصیب جہاں لکھا تھا وہاں اس کی بات پکی ہوگی، تم جلنا کلنا چھوڑ دو۔ میری جلتی ہے جوتی، وہ پاؤں پٹکتے ہوئے بولی، اور یہ تم نے نصیب کی بات کی ہے تو تم منہ دھو رکھو۔ تم نے اپنے بھتیجے سے نگو کی جو بات پکی کی تھی، مجھے تو اب وہ سارا معاملہ ہی خطرے میں نظر آ رہا ہے۔ فضل دین ایک لالچی انسان ہے، میں اس کی فطرت سے اچھی طرح واقف ہوں۔ کرم دین نے بیوی کو آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا، تم حد سے بڑھ رہی ہو، میرے بھائی کو یوں برا بھلا کہنے کو تمہیں کوئی حق نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ دونوں آپس میں تلخ و ترش بحث و تکرار شروع کر دیتے میں نے بیچ بجاؤ کرا دیا۔ تاہم ان کی باتوں سے مجھے جو معلومات حاصل ہوئیں اس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ کرم دین کی بیوی زینت بی بی اپنی بیٹی نگو کی شادی اپنے بھانجے نادر علی سے کرنا چاہتی تھی، مگر اس رشتے کے لیے کرم دین بالکل تیار نہیں تھا۔ وہ اپنے بھتیجے قادر بخش سے نگو کو بیاہنا چاہتا تھا۔
میاں بیوی کی رستہ کشی میں جیت میاں یعنی کرم دین کی ہوئی تھی اور نگو کی شادی قادر بخش سے ہونا قرار پائی تھی۔ اس سلسلے میں کرم دین کے بڑے بھائی فضل دین نے 15 تولے سونے کے زیور کی شرط بھی لگائی تھی، جو کرم دین نے کسی نہ کسی طرح پوری کر دی تھی۔ تاہم اس شادی میں صرف 10 دن باقی تھے کہ کرم دین کے گھر میں چوری ہو گئی تھی۔ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ نگو کا تایا فضل دین فورٹ عباس کے علاقے چک 294 میں رہتا تھا، جبکہ زینت بی بی کی بہن اور بہنوئی ہارون آباد کے علاقے کوٹ حضور سنگھ کے رہنے والے تھے۔ میں لگ بھگ آدھا گھنٹہ مزید وہاں رکا۔ اس دوران میں کرم دین سے مختلف سوالات کرتا رہا۔ میں نے خاص طور پر اس کی توجہ اس جانب مبذول کروائی: کرم دین، میں نے جائے وقوع کا اچھی طرح جائزہ لیا ہے، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، اور جو بات میں نے نوٹ کی ہے اس سے تم انکار نہیں کر سکتے۔ ایسی کیا بات ہے جناب؟ وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، کمرے کی حالت دیکھ کر تمہیں کیا محسوس ہو رہا ہے؟ وہ تھوڑی دیر تک آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں جانب دیکھتا رہا، پھر شکست خوردہ انداز میں مجھے کہنے لگا، میں کچھ نہیں سمجھا تھانے دار صاحب۔ میں سمجھتا ہوں، میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اس کمرے کی حالت سے بڑے آرام اندازہ ہوتا ہے کہ چور کو جستی ٹرنک تلاش کرنے کے لیے کسی قسم کی تگ و دو نہیں کرنا پڑی۔ وہ آیا اور بڑے آرام سے ٹرنک جہاں سے نکال کر لے گیا۔ اس نے کسی چیز کو چھیڑا نہ ٹرنک کو ڈھونڈنے کے لیے اسے اٹھا پٹک کرنا پڑی۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے سوالی نظر سے اسے دیکھا اور پوچھا، کیا یہ غیر معمولی بات نہیں؟ اس کی آنکھوں میں پائی جانے والی حیرت میں مجھے جوش کی آمیزش نظر آئی، تاہم یہ جوش خاصا دبا دبا سا تھا۔ وہ قدرے دھیمی آواز میں بولا، تھانے دار صاحب، اس طرف تو میرا دھیان ہی نہیں گیا۔ اب دھیان گیا ہے تو کیا کہتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولا، واقعی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لگتا ہے چور کو اچھی طرح یہ بات معلوم تھی کہ جستی ٹرنک کہاں رکھا گیا تھا، اور تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ یہ راز تم تینوں کے سوا اور کسی کو نہیں معلوم تھا؟ اس بات کا تو مجھے یقین ہے سرکار، وہ پروسوخ انداز میں بولا۔ پھر اس نامعلوم چور کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا جناب۔ اس میں سمجھ میں نہ آنے والی کون سی بات ہے؟ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ چوری کی واردات کے شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ چور جستی ٹرنک کے قیام و مقام سے اچھی طرح واقف تھا۔ اب دو ہی صورتیں ہیں۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے کھوجتے ہوئے والی نظروں سے کرم دین کو دیکھا۔ وہ اضطرابی انداز میں گویا ہوا، کون سی دو صورتیں جناب؟ پہلی صورت یہ کہ تم تینوں میں سے کسی نے جستی ٹرنک کے راز کو افشاں کیا ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اور دوسری صورت یہ کہ تمہارا دعویٰ کھوکھلا ہے۔ وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا، کون سا دعویٰ جناب؟ وہی دعویٰ کرم دین، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، کہ تم تینوں کے سوا کوئی چوتھا شخص اس راز سے واقف نہیں۔ وہ پریشانی سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے کہا، میری بات غور سے سنو کرم دین، اگر واقعی تم لوگوں نے کسی اور شخص کو اس جستی ٹرنک کی بھنک بھی نہیں پڑنے دی تھی تو پھر وہ پورے وضوح سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ تمہارے علاوہ بھی کوئی شخص تمہاری متاع حیات سے آگاہ تھا۔ اب وہ شخص خود چور بھی ہو سکتا ہے اور کوئی ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے جس نے کسی چور سے تمہارے گھر میں چوری کروائی ہے۔ ایک لمحے کے وقفے سے میں نے حتمی انداز میں کہا، کرم دین، اس چوری میں کسی بھیدی کا ہاتھ نظر آ رہا ہے۔ وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، کہہ تو آپ ٹھیک رہے ہیں، مگر ایسا شخص کون ہو سکتا ہے؟ یہ تو تم ہی بتا سکتے ہو، میں نے کہا۔ میرے دماغ میں تو کوئی نام نہیں آ رہا، میں نے پرزور الفاظ میں کہا۔ کرم دین، تم نے بتایا تھا کہ جب تم بیدار ہونے کے بعد چھت سے نیچے آئے تو گھر کا بیرونی دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اور تمہارا کہنا ہے کہ رات تم نے سونے سے پہلے بیرونی دروازوں کو تالا بھی لگایا تھا۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور کہا، اس سے بھی یہی بات ظاہر ہوتی ہے کہ چور تمہارے اور تمہارے گھر کے بارے میں وسیع معلومات رکھتا تھا۔ ممکن ہے اس کے پاس تمہارے گھر کے بیرونی دروازے پر لگے تالے کی چابی بھی ہو۔
وہ بے یقینی سے مجھے دیکھنے لگا اور کمزور سی آواز میں بولا، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھانے دار صاحب۔ میں نے کہا، کرم دین، ابھی تھوڑی دیر پہلے تم نے اپنی گھر والی سے جو بحث کیا ہے، اس سے میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ زینت کی بہن شائستہ بیگم تمہارے فیصلے سے سخت ناخوش تھی کہ تم نگو کی شادی اپنے بھتیجے قادر بخش سے کرنے جا رہے تھے۔ یہ بات تو ہے سرکار، وہ ہاں میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میری سالی شائستہ تو کیا، خود میری گھر والی زینت بھی میرے اس فیصلے سے خاصی چڑی ہوئی ہے، بات بات پر تانے دیتی ہے اور لڑائی جھگڑے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔ کرم دین کے اس تبصرے پر زینت نے ناگواری سے گھور کر شوہر کو دیکھا مگر زبان سے کچھ نہ کہا۔ میں نے زینت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تمہاری کیا رائے ہے اس سلسلے میں؟ اس میں کسی رائے کی کیا ضرورت ہے، وہ منہ ٹیڑھا کرتے ہوئے بولی۔ جب کسی کی خواہش کو بری طرح رد کیا جاتا ہے تو ناراضی پیدا ہو ہی جاتی ہے۔ آخر میرے بھانجے نادر علی میں کس چیز کی کمی تھی؟ وہ خوبصورت ہے، جوان ہے، صاحب حیثیت ہے، کیا نہیں ہے اس کے پاس؟ میں نے اس کی تقریر کو ہاتھ کے اشارے سے بریک لگاتے ہوئے کہا، زینت، تمہارے خیال میں یہ دشمنی کس نے کی ہوگی؟ وہ الجھن زدہ لہجے میں مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے وضاحتی لہجے میں کہا، میرا مطلب یہ ہے کہ اس چوری میں تمہارے کس دشمن کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے یہ کام کوئی دوست تو نہیں کر سکتا۔ وہ سادہ سے لہجے میں بولی، ہمارا تو کوئی دشمن نہیں تھانے دار صاحب، یہ پتہ چلانا تو آپ کا کام ہے، چور کون ہے اور اس نے دشمنی کیوں کی ہے۔ تم ٹھیک کہتی ہو، میں نے کہا، واقعی میرا کام ہے۔ چوری کی یہ واردات میرے تھانے کی حدود میں ہوئی ہے، اس کا سراغ میں ہی لگاؤں گا اور چور کو قرار واقعی سزا بھی دلواؤں گا۔ دونوں میاں بیوی شکر گزار نظروں سے مجھے تکنے لگے۔ میں تھوڑی دیر مزید انہیں تسلی دلاسا دینے کے بعد اے ایس آئی کامی شاہ کے ساتھ تھانے کی جانب روانہ ہو گیا۔ راستے میں ہمارے درمیان جستی ٹرنک کی چوری موضوع گفتگو رہی۔ کامی شاہ نے کہا، ملک صاحب، میرا دھیان تو بار بار بوٹا ڈنگر کی چور کی طرف جا رہا ہے۔ بوٹا ڈنگر چور کی تازہ ترین واردات کے بارے میں کامی شاہ کو سب کچھ معلوم تھا۔ گزشتہ رات منچن آباد سے اے ایس آئی فیروز بوٹا کی تلاش میں میرے تھانے میں آیا تھا اور آج صبح مجھے معلوم ہوا کہ وہ بوٹا کے تعاقب میں دریا کی جانب گیا تھا۔ فیروز کے ساتھ کانسٹیبل اللہ دتا اور کھوجی چراغ دین بھی تھے۔ میں نے کہا، کامی شاہ، تم جو موجودہ حالات کی روشنی میں بالکل درست سوچ رہے ہو، لیکن میں تمہارے خیال سے مکمل اتفاق نہیں کروں گا۔ وہ کیوں ملک صاحب؟ وہ اس لیے کامی شاہ، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، میرا یہ تجربہ ہے کہ مویشی وغیرہ کی چوری میں ملوث افراد عموماً دوسری نوعیت کی چوری چکاری میں ہاتھ نہیں ڈالتے۔ ان کا اپنا ایک مخصوص میدان اور طریقہ واردات ہوتا ہے۔ وہ مالکان کی نظر بچا کر خصوصاً رات میں ڈھور ڈنگر چوری کرتے ہیں اور کسی دوسرے علاقے میں جا کر انہیں فروخت کر دیتے ہیں۔ چوری کے مال کے دام اگرچہ اچھے نہیں ملتے، تاہم مال کو جلد از جلد ٹھکانے لگانے کی اہمیت ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں مویشی چوروں کے خریدار بھی مخصوص ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے بوٹا یہاں موضع لالیکا میں چوری شدہ بھینسیں فروخت کرنے آیا ہو اور اب کسی اور طرف نکل گیا ہو۔ وہ اس بات میں سر کو جنبش دیتے ہوئے بولا، میں آپ کی بات کو یک سر رد نہیں کرتا ملک صاحب، مگر میرے ذہن میں وہی بات آ رہی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں پردے کے پیچھے سے کیا ظاہر ہوتا ہے، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ ہم باتیں کرتے کرتے ہوئے تھانے آ گئے۔ یہاں ہمارے لیے بڑی سنسنی خیز خبر موجود تھی۔ منچن آباد والا اے ایس آئی اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس آ گیا تھا، میرے کمرے میں بیٹھا میرا انتظار کر رہا تھا۔ مجھ پہ نظر پڑتے ہی وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ملک صاحب، اس نے اضطرابی لہجے میں مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، بوٹا تو ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، مگر دریا کے کنارے ایک لاش دریافت کر کے آئے ہیں۔ یہ اطلاع دھماکہ خیز تھی۔ میں نے پوچھا، بوٹا تمہارے ہاتھ سے نکل کر کہاں چلا گیا؟